فیض ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ نعمت وہ لازوال نعمت ہے کہ جس کا دیکھنا، جس کا پڑھنا، جس کو چومنا، جس سے محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک عمل کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور سب سے افضل یہ کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ برگزیدہ قرار دیا ہو کائنات کے اندر، وہ ایک ہی ہے کہ قرآن پڑھنا، اس کا سننا، اس کو دیکھنا اور اس سے محبت کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف بھی یہی ہے، القرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ نازل شدہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، لیکن اس کا نازل کرنا گزشتہ کتب سماویہ سے جدا ہے۔ دیگر کتب سماویہ نازل ہوئی تو ان میں رد و بدل، ان میں توجہ اور ان میں تحریف ہوتی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام تر توجہات سے محفوظ رکھا۔ یہ سب سے بڑا قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اور پھر ایک عام فہم معجزہ جو کہ ہم سب کی عقل میں آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ اپنے سینے میں بٹھا کر ذرے ذرے میں ہر جگہ پر اس کو سناتا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اگر انسان اس کی تلاوت کرنا چاہے، اگر اس کو پڑھنا چاہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنے سینوں میں اس کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہی یہی ہے کائنات میں میرے نبی کا، کہ جس سینے کے اندر کوئی چیز محفوظ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا۔ اور کیوں نہ محفوظ فرمایا؟ چونکہ خود رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں جس کلام کی ذکر کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ہماری اس محفل میں شیخ القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، محترم المقام جناب قاری عبدالقیوم محمود صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے علامہ صاحب، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص انتظامیہ کی جانب سے، مدرسہ کنز الاسلام کی جانب سے اور تمام منتظمین کی جانب سے کہ الحمدللہ قبلہ شیخ القرہ، زینت القرہ، اور ماشاءاللہ آپ تو سب ہماری مسجد کے نمازی، اس محلے کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنایا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ دن پہلے ہماری اس عثمانیہ مسجد کے اندر 3-4 علماء کرام آئے تھے، جن میں مفتی الیاس رضوی اشرفی صاحب، علامہ ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب اور کچھ ایام پہلے مفتی اسماعیل زئی صاحب۔ یہ دیگر وہ علماء کرام ہیں، اور انہی میں سے ایک محترم قاری عبدالقیوم محمود صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا ہے اور عاجزی اور انکساری بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اب میں اپنی اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ اس علاقے میں الحمدللہ 1 سال اور 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی جو مشہور بات آپ نے سنی ہوگی غریب زدہ علاقوں کی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ اپنے پیسے کو
جہاں دل چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب انہیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کس انداز میں کمایا، حلال ذرائع سے تھا یا نہیں تھا، اور اس کو جہاں پر خرچ کیا آیا وہ خرچ کرنے کی جگہ بھی تھی یا نہیں تھی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہمارے ان کے اندر آپ سب سے اہم چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں، سال کے بعد لاکھوں روپے ان میں اڑاتے ہیں، اور پھر خاص کر کے قوالیوں کی محفلیں پوری رات چلتی ہیں، لیکن ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ اب یہ جو مدارس کا تیار کرنا، جو کہ اسلاف کی سب سے اہم چیز تھی، جس کی سب سے بڑی مثال اصحاب صفہ کو وہ چبوترا ہے کہ جس میں نبی آخر الزمان نے اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بٹھایا، اور ایک مرتبہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا دو مجلسیں تھیں۔ ایک مجلس میں قرآن مجید کی تعلیم چل رہی تھی اور دوسری مجلس کے اندر عبادت ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیم اور تعلم والی محفل تھی اس کو جوائن کیا، اس میں شامل ہو گیا، اور آنے والے ہر امتی کو بتا دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مجلس ہے کہ جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں بیٹھ کر اور امت کو بتایا کہ سب سے افضل کام یہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوصنی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ حضرت ابو ذر نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، حضور نے فرمایا تقوی کو لازم رکھو، اپنے اوپر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ پھر کہتے ہیں قلت اور زدنی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور کچھ اضافہ کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کو عام کر دو، اپنی زبانوں پر، اپنے دل میں، اپنی سماعتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو عام کر دو۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَزَحْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، زمین میں تمہارے لیے نورانیت کا سبب ہوگا اور آسمانوں میں یہ تمہارے لیے جمع پونجی ہوگی، ذخیرہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرو، چونکہ قرآن مجید کو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث، اب اس کا اجر دنیا میں تو آپ اور ہم سب سنتے ہی ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید سے محبت رکھنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کو سننے والا، قرآن مجید سے لگن رکھنے والا، قرآن پڑھنے والوں سے محبت رکھنے والا، قیامت کے دن اسی زمرے میں آئے گا۔ یقال لصاحب القرآن اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن پڑھ جیسے دنیا میں تو کیا کرتا تھا، اب قیامت کے دن اسے بتلایا جائے گا، اپنی منزلوں کو طے کرتا جا،
قرآن مجید کی تلاوت کو کرتا جا جیسے تو دنیا میں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا، اور پھر تیری آخری منزل وہی ہے جنت میں جہاں پر تو آخری آیت تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے، حضرت ابو واقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ایک دوسری روایت میں حضرت ابی بکرہ نے روایت فرمایا، اُعْتُ عَالِمًا او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اُعْتُ عَالِمًا، یا عالم بنو، او متعلما، یا پھر علم پڑھنے والے بنو، او مستمعا، یا اس کو سننے والے بنو، او محبا، یا اس سے محبت رکھنے والے بنو، وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچویں نہ بننا۔ اب آپ دیکھیے گا عالم بننا بہت مشکل کام ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، حدیث مبارکہ کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، شریعت مطالعہ کے ہر ایک دقیق سے دقیق نقطے سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ متعلم، سیکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اتنا مشکل کام ہے کہ امام طبرانی کے متعلق لکھا ہے، جن کا وصال مبارک 360 ہجری میں ہوا، آپ کے متعلق لکھا ہے کہ امام طبرانی نے 30 سال مسجد نبوی میں آپ چٹائیوں میں سوتے رہے، آپ نے رات بھر ایسی حالت میں آپ نے نیند گزاری کہ آپ سردی کے عالم میں آپ کو بستر میسر نہ تھا، آپ چٹائی میں ہوتے، سر اور پاؤں کو سردی لگتی، اس کے باوجود بھی آپ نے علم کو نہیں چھوڑا۔ 30 سال تک امام طبرانی ہے۔ آپ کی مشہور کتاب ہے المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، یہ 3 کتابیں امام طبرانی کی۔ امام طبرانی کے متعلق بڑا پیارا جملہ آپ کو بتاؤں۔ آپ کے متعلق کتب میں لکھا ہے کہ امام طبرانی علیہ رحمہ جب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ابو الشیخ اور المقری کے ساتھ جب امام طبرانی علیہ رحمہ علم حاصل کر رہے تھے، جو بھی آپ کے پاس کھانا تھا کچھ ایام تک چلتا رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ کھانا آپ سے ختم ہو چکا۔ وہ دونوں ساتھی اس بات پر کہ کھانا اتنا ہی تھا جتنا کھا لیا، اب اس کے آگے ہم بغیر کھانے کے علم نہیں حاصل کر سکتے، وہ دونوں وہاں سے واپس آ گئے۔ امام طبرانی فرمانے لگے کہ میں جس رب ذوالجلال کے حبیب کے مبارک دین کو لے کر چل رہا ہوں، جس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، مجھے کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گی۔ امام طبرانی علیہ رحمہ جس دن بھوکا زیادہ بھوک محسوس ہوئی تو روزہ رسول کے سامنے چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے یہ دعا کی، یا رسول اللہ الجو الجو، یہ الفاظ کیے کہ یا رسول اللہ بھوک کا عالم زیادہ ہے۔ آپ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ اپنی دعا ختم کر کے اپنی پیٹھ موڑی، سامنے سے آواز آ رہی تھی کہ طبرانی کون ہے؟ امام طبرانی علیہ رحمہ متوجہ ہوئے کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھے پہچانتا ہے، میرا نام بھی جانتا ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، وہ شخص اپنے ہاتھ میں کھانا لیے آ رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسا مجھے مہمان عطا فرمایا ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمہ پوچھنے لگے کہ وہ کس طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ دنیا میں اگر تجھ سے کوئی اور نیکی نہیں ہوئی، آج کی سب سے بڑی نیکی کر دے، قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ تمہیں خود اپنے سینے سے لگا کر جنت پہ لے کر جاؤں گا۔ آج یہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا طبرانی جو دین کا طالب علم ہے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔
تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں میرا رب کبھی بھی انہیں کسی بھی حال میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم سب کو یہ دین کا جذبہ عطا فرمایا ہے کہ ہمارے اس محلے میں محترم کاشان صاحب اور بالخصوص یہ عرفیہ غوثیہ کا ہی فیض ہے، حضرت وہاں پر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور قبلہ الشیخ قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی صاحب جو کہ ادارے کے مؤسس بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیض ہے کہ انہوں نے آپ کے اس پورے محلے کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا، اور جب الحمدللہ آج آپ اور ہم سب یہاں پر آئے، آئندہ بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا پرچار کریں گے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دین سے بھی محبت رکھیں گے، اپنے عقیدہ سے بھی محبت رکھیں گے۔ یہی حکمت ملاکوت تھی جو علم لاہور کی حرم کے در کا درما نہیں تو کچھ نہیں، خلد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، وما توفیق۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے امام و خطیب جامع مسجد عثمانیہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد راشد نعیمی صاحب۔ دوران محفل اساتذہ تشریف لائے، ہم تمام کو دل کی عطا گرائیوں سے جامعہ کی انتظامیہ کی جانب سے، اہل محلہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے اساتذہ، ہمارے استاد حضرت علامہ اور مولانا محمد حسن رضا مجددی صاحب، جن کے والد محترم کا رضا الہی سے انتقال ہوا، آپ کے والد محترم اسی اورنگی ٹاؤن جامعہ مسجد رسول اعظم میں جس وقت وہ ایک دم کچی مسجد تھی، آپ وہاں پر فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ انہیں کے حوالے سے کچھ اس اورنگی ٹاؤن کا تعارف فرمائیں گے، مختصر سا آپ حضرات اس تعارف کو سماعت فرمائیں اور اس علمی روحانی محفل کے فیض و برکات سے مستفیض ہوں۔ جناب محمد حسن رضا مجددی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ